الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي أجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 25 دسمبر 2025 بروز جمعرات میں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں جنوبی استرانہ جامع مسجد حق چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکمیل قرآن کریم کی مبارک تقریب پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر علاقہ بھر کے تمام علماء کرام موجود ہیں، خصوصاً ہمارے حضرت مولانا مفتی نوید صاحب، مولانا برکت اللہ صاحب، مولانا عبد الباسط صاحب، اسی طرح حضرت مولانا ریاض صاحب، باقی جملہ علماء کرام، شاید میں فردن سب سے واقف نہ ہوں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے یہاں آنے کا سبب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے یہاں استاذ قرآن مولانا محمد آصف صاحب کو اور عزیزم محمد حافظ محمد ناصر محسود کو رب کریم ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا بھی وقت قیمتی بنے گا، ہمارا بھی وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے لیے قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، کہ قرآن کریم تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، دوسری چیز صحابہ کرام نے اس کو اوراق کے اندر لکھا، تیسری چیز دور نبوی سے لے کر آج تک تا قیامت یہ بغیر کسی شک و شبے کی پہنچی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ تو اس سے دو باتیں، تین باتیں، چار باتیں جو سمجھ آ رہی ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔
سب سے پہلی بات المنزل والرسول کہ رسالت مآب پر قرآن اترا ہے. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتانے میں اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن خود نہیں آیا، اس قرآن کو بھیجا گیا ہے. اور قرآن ڈائریکٹ امت کے پاس نہیں آیا، قرآن رسول اللہ کے واسطے سے آیا ہے. میرا یہاں ایک سوال ہے کہ قرآن عربی زبان میں تھا، صحابہ کرام عربی زبان والے تھے، تو جب عربی زبان والوں کو عربی کی کتاب دے تو انہیں پڑھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی. وہ اہل لسان ہے، اہل زبان ہے، اہل لغت ہے، وہ اس بات کو جانتے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. پھر ضرورت کیا تھی کہ کسی پہ اتار کے ان کو استاذ بنایا جائے؟ میرے دوستو ضرورت یقینی تھی. اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب اللہ نہیں دی، رسول اللہ بھی دیے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہو سکتا ہے یہ عرب ہو، لیکن عرب میں جو عرب کے کلام کے اندر عرب کی مراد ہو یہ اس کو نہ پہنچ سکے، تو اللہ نے درمیان میں واسطہ رکھا جسے نبی کہتے ہیں، درمیان میں ذریعہ رکھا جسے پیغمبر کہتے ہیں، درمیان میں ایک پل بنائی جس کو رسالت کہتے ہیں، تاکہ وہ نبی کی بات اللہ کی بات ہوگی. خدا نبی کو بتائے گا، نبی امت کو سمجھائے گا، خدا نبی پر اتارے گا، نبی امت کو بتائے گا. اگر نبی کا واسطہ نہیں ہوگا امت نہیں سمجھ پائے گی. المنزل والرسول، اس کی وجہ سے اللہ نے نبی پر قرآن اتارا. ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ حضور پاک بھی عربی، صحابہ بھی عربی، غیر لوگ بھی عربی، قرآن بھی عربی، لیکن پھر بھی سوالات آ جاتے تھے. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ. یہ چیزوں کے سوالات آئے، قیامت کب ہے، حیض و نفاس میں نماز کا حکم کیا ہے، مجھے بتائیں، چاند کے معاملات کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کا معاملہ کیا ہے. یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئول بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کوئی استاذ بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے انڈرسٹوڈ ہے ایک معلم، ایک مدرس، ایک سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے. اس لیے رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے واسطہ بنایا. المنزل والرسول، ہاں یہ ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کریم پڑھ کے صحابہ کو سحری اور افطاری کا وقت بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ہاں لوگو، تم نے جو کھانے پینے کا معاملہ رکھنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں. 2 دھاگے ہیں، ایک دھاگا خیط ابیض جسے سفید دھاگا کہتے ہیں، ایک دھاگا خیط اسود جسے کالا دھاگا کہتے ہیں. فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب جدا ہو جائے، پھر سحری کا وقت ختم ہے، پھر روزہ شروع ہے. یہ آیت اتری، حضور نے پڑھ کے سنا دی. پیغمبر کے صحابی حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں. انہوں نے 2 دھاگوں کو لیا، ایک کالا ایک سفید، دونوں کو ملایا، اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور صبح سحری کے وقت اٹھے، بچوں کو کہا سحری شروع رکھو. وہ کھاتے رہے. یہ سرانہ اٹھا کے دیکھیں، کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوگا. سحری کا وقت ختم ہے، بچے کھا رہے، فیملی کھا رہی، خود بھی کھا رہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. حتیٰ کہ اذان بلالی آئی، حضرت بلال نے اذان دی، یہ کھانے سے رک گئے، لیکن سرانہ اٹھا کے دیکھیں دھاگے ملے ہوئے ہیں.
دھاگے الگ نہیں ہوئے. یہ صبح نماز میں آئے, دھاگے اٹھا کے لائے, سرانے کے نیچے رکھ کے آئے, سرانہ ساتھ رکھا, دھاگے نیچے رکھے, پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, رات جاتے وقت آپ نے آیت سنائی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاتے پیتے رہو حتیٰ اس وقت تک يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. میں نے 2 دھاگے لیے, یہ دھاگے دیکھے, یہ سرانہ دیکھے, میں نے سرانے کے نیچے رکھے. میں تو سحری میں دیکھتا رہا, ابھی سفید دھاگا کالے سے جدا ہوگا, ابھی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہوگا, پر یہ تو جدا نہ ہوا حتیٰ کہ اذان بلالی آئی. ہم نے سحری مکمل کی, آپ کی خدمت میں آیا, آیت قرآن کی ہے, اتری آپ پہ ہے, حکم ربانی ہے, مجھے تشریح نبوی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم نے حضرت عدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے فرمایا یا عدی ان وسادتک العریف, اے عدی یہ تیرا سرانہ ہے اور ایک معاملہ ہے, لیکن معاملے کو دیکھیں تو تیرا سرانہ تو بہت بڑا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو چھوٹا ہے, بڑا تو نہیں ہے. فرمایا نہیں, لعریف یہ تو زمین آسمان سے بڑا ہے. کہ یا رسول اللہ زمین آسمان کا میرے سرانے سے کیا تعلق؟ فرمایا انما ہوا بیاض اللیل و سواد النہار, یہ معاملہ یوں نہیں ہے جو تم سمجھے ہو, یہ معاملہ تو یوں ہے. رب نے بطور محاورہ فرمایا کالا دھاگا رات کی تاریکی, سفید دھاگا دن کی روشنی. یہ دھاگے مراد نہیں ہے, تشریح یہ ہے. میں نے کہا نبی نہ ہو, آیت قرآنی سمجھ نہیں آتی, تشریح پیغمبر نہ ہو, قرآن پاک کی تفسیر سمجھ نہیں آتی, اس لیے ضروری تھا یہ بھی عربی, قرآن بھی عربی, اللہ نے ان کی زبان بھی عربی رکھی. لیکن کتاب اللہ کے لیے رسول اللہ چاہیے, کتاب اللہ کے لیے نبی اللہ چاہیے, کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ چاہیے, کتاب اللہ کے لیے فرد اللہ چاہیے. جو نبی ہوگا وہ مبین قرآن ہوگا, وہ مفسر قرآن ہوگا, وہ شارح قرآن ہوگا, وہ واضح و موضح قرآن ہوگا, وہ قرآن سمجھائے گا. تو حضور پاک نے بتایا کالے دھاگے سے مراد دن کی روشنی نہیں, رات کی تاریکی, سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے. مراد یہ ہے دن الگ ہوگا, رات الگ ہوگی. تو سحری چھوڑ دیں, یہ پتا چلا. اسی لیے قرآن کے ساتھ نبی اللہ لازم ہے. تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے پاک پیغمبر آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سورۃ انعام میں رب نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب قرآن آپ پہ اترا ہے, تشریح بھی آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے. قرآن آپ پہ آیا ہے, تفسیر بھی آپ نے دینی ہے. ڈی خان کے غیرت مندو, جامع مسجد حق 4 یار کے غیورو, اگر اللہ کے رسول کی تشریح نہ ہو قرآن سمجھ نہیں آئے گا, اللہ کے رسول کی وضاحت نہ ہو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک مثال اور لاتا ہوں. قرآن کریم میں رب کریم نے رسول کریم پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا, اللہ نے مارا. اگر تشریح نبوت نہ ہو یہ کیسے پتا چلے گا؟ تھپڑ مارا تھا, ڈنڈا مارا تھا, سوٹی ماری تھی, تلوار ماری تھی, تیر مارا تھا, توپ چلائی تھی, دفن کی بات تھی, ڈنڈا مارا تھا, نہیں پتا چلے گا یہ مارنا کیا ہے. کیونکہ اللہ نے تو مارنا فرمایا. جب تک اللہ کی بات زبان رسول اللہ سے, اللہ کا معاملہ محمد رسول اللہ سے سمجھ نہیں آئے گا, مطلب پتہ نہیں چلے گا. ہاں قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا, وہ مار اللہ کی تھی. حضور پاک کی تشریح آئے گی, صحابہ کی وضاحت آئے گی, وہ بتائیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا. ہاں پاک پیغمبر کے صحابہ نے بتایا یہ مٹھی بالکل مٹی کی تھی. جب مٹی پاک پیغمبر نے اٹھا کے ماری تھی, جو ان کی طرف پھینکی تھی, یہ جو الرمی فی الکفہ کا معاملہ تھا, یہ پاک پیغمبر نے مٹی اٹھائی تھی. اٹھانا حضور کا کام تھا, کافر کی آنکھوں میں پہنچانا میرے اللہ کا کام.
یہ جب تک تشریح نہیں ہوگی تب تک وضاحت سمجھ نہیں آئے گی، جب تک پیغمبر کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا، جب تک پیغمبر علیہ السلام اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھا نہیں جائے گا۔ تبھی میں نے کہا قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی کا پہلا جملہ القرآن المنزل علی الرسول، کہ قرآن اکیلا نہیں آیا، حضور پہ آیا ہے تاکہ بات اللہ کی ہوگی، وضاحت رسول اللہ کی ہوگی۔ میرے دوستو، تفسیر قرآن، تعریف قرآن کا دوسرا جملہ والمنقول فی المصاحف، صحابہ کرام نے حضور پاک کے قرآن کو جمع کیا۔ مصاحف یہ پلورل ہے، اس سے سنگولر اور واحد بنتا ہے۔ مصحف، مصحف کہتے ہیں کتاب کو، مصحف کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان لکھی ہوئی چیز کو۔ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو مصاحف میں لکھا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کتابی شکل بنایا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کتاب کی شکل میں لکھ کے امت کو دیا ہے۔ میرا سوال ہے لکھے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو قرآن کلام ہے، یہ تو قرآن قرآن ہے، یہ قرآن کتاب کیسے بنا؟ ہاں مجھے قرآن پاک میں 3 آیات نظر آتی ہیں۔ ایک آیت پر رب فرماتے ہیں یسمعون کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات سنتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کو کلام اللہ کہا ہے، کلام کہتے ہیں اسپیکنگ، بولنے کو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن یہاں مقروب کے معنی میں ہے، یہ آبجیکٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھی ہوئی چیز۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اس کا معنی اللہ کی بات ہے۔ قرآن پاک قرآن ہے، اس کا معنی یہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کو عربی میں ریڈنگ کہتے ہیں۔ ایک ہے اسپیکنگ جسے بولنا کہتے ہیں، ایک ہے ریڈنگ جسے پڑھنا کہتے ہیں، اور قرآن میں تیسرا نام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھنے کو جسے رائٹنگ کہتے ہیں، تو رائٹنگ کہتے ہیں لکھنے کو۔ یہ اللہ نے فرمایا لکھنے میں شک نہیں ہے۔ توجہ رکھنا میرے دوستوں، میں ایک علمی پھول آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے اسے کلام فرمایا، کلام بولنے کو کہتے ہیں۔ قرآن فرمایا، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اسے کتاب فرمایا، کتاب لکھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں لفظ یہ نہیں ہے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ یوں نہیں ہے ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تو لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لکھنے میں شک نہیں ہے۔ اور پڑھا تو اللہ نے تھا، بولا تو اللہ نے تھا، پڑھا تو رسول اللہ نے تھا، اور لکھنے والے کام تھے جن کے ہاتھ چلے تھے، جن کی قلمیں چلی تھی، جن کی خطی چلی تھی، جن کی رائٹنگ چلی تھی، جنہوں نے لکھا تھا وہ کون ہے؟ سورت نمبر 80 سورت عبس میں 30ویں پارے میں رب کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ رب فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا پیغمبر کی جماعت ہے جسے کاتبین وحی کہتے ہیں، پیغمبر کے پروردگان ہیں جنہیں قرآن لکھنے والے کہتے ہیں، پیغمبر کے شاگردان ہیں جسے قرآن کے رائٹر کہتے ہیں۔ فرمایا لکھا تھا تو کیا ہوا؟ فرمایا فی صحف مکرمہ، انہوں نے مقبول عزت والے صفوں کے اندر اس کو لکھا تھا، مرفوعہ، ان کا رتبہ بلند ہے، مطہرہ، وہ ہر قسم کے کفر و شرک سے پاک ہے، بأیدی سفرہ، ان ہاتھوں نے لکھا ہے، کرام بررہ، جو فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ پتہ چلا حضور پاک کے اوپر اللہ کا قرآن اترا تو کلام اللہ تھا، حضور نے پڑھا تو یہ قرآن بنا، جب پاک پیغمبر کے صحابہ نے لکھا تو یہ کتاب اللہ بنا۔ اس سے پتہ چلا رب کے بولنے پہ یہ کلام ہے، حضور کے پڑھنے پہ قرآن ہے، پیغمبر کی جماعت کے لکھنے پہ یہ کتاب ہے۔ لیکن عرب نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پیغمبر کے صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رب کریم عالم
عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کا علم عظم ہے، اللہ کا علم کامل ہے، رب کی معلومات مکمل ہے۔ اللہ تو پتا تھا شاید کوئی طبقہ یہ کہہ دے اللہ سے تو غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی سے پاک ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، رب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا نبی پڑھے گا تو کوئی طبقہ کہہ دے گا کہ نبی سے بھی تو غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت کی ذات وہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کی اگلی پچھلیاں اللہ نے گناہ معاف کر دیے، ہے نہیں جسے سمجھو وہ بھی معاف کر دیے، اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کہہ سکتے ہیں پیغمبر کی جماعت یہ خدا نہیں ہے، پیغمبر کی جماعت یہ مصطفیٰ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلط لکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط تو لکھ سکتے ہیں، طاقت انسان میں ہے کہ غلطی کر سکتا ہے، نبی نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، فرشتے نہیں ہیں جو غلطی نہ کرے، خدا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ لیکن میں ان کے لکھائی پہ پہرہ ربانی بٹھا دیتا ہوں، ان کی کتابت پہ پہرہ خدا بندی بٹھا دیتا ہوں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے رب کے بولنے میں شک نہیں تھا، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں تھا، ایسے پیغمبر کی جماعت کے لکھنے میں بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ میں نے کہا قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی کا دوسرا جملہ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو مصاحف کے اندر لکھا اور لکھ کے امت کو دیا ہے۔ آؤ تیسرا جملہ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے۔ کہتے ہیں یہ بغیر شک و شبہ کے مطلب کیا ہے؟ آؤ میں اس کی وضاحت مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا کی شکل میں آپ کی خدمت میں حدیث نبویہ کی روشنی میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جنگ یمامہ ہوتی ہے، مسلمان قذاب کو علی کے نیزے کی علی پہ رکھا جاتا ہے، تہتے ہو جاتا ہے، وہاں پر پیغمبر کے 1200 صحابہ ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جن میں 700 قرآن کے قاری ہوتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے قرآ حفاظ مجوزین محافظ قرآن یوں دنیا سے جاتے رہے، قرآن اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ قرآن اگلی قوموں تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے ضرورت تھی قرآن کو جمع کیا جائے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں پیغمبر کے صحابہ نے، پیغمبر کی اہل بیت نے، پیغمبر کی جماعت نے، پیغمبر کے شاگردوں نے قرآن جمع کی ترتیب بنائی۔ قرآن پتھروں پہ لکھا تھا، پتھر جمع کیے، پتوں پہ لکھا تھا، پتے جمع کیے، قرآن چمڑوں پہ لکھا تھا، چمڑے جمع کیے، قرآن حافظوں نے حضور سے حفظ کیا تھا، انہیں جمع کیا، جس نے سینے میں رکھا تھا بلا لیا گیا، جس نے ذہن میں رکھا تھا بلا لیا گیا، مجمع پورا بیٹھا، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پارلیمنٹ اور کابینہ ہے۔ اس نے 2 شرطیں لگائیں کہ اب قرآن جمع ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے ہر وہ آیت قرآنی آیت کہلائے گی جو عرضہ اخیرہ میں حضور پاک نے پڑھی تھی۔ عرضہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی عادت تھی جتنا قرآن اترتا رمضان میں حضور پاک جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن جب آخری رمضان آیا اس آخری رمضان کے دور کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور پاک نے عرضہ اخیرہ میں جس آیت کو پڑھا ہوگا وہ آیت ہم لکھیں گے، اگر یوں نہ ہو پھر دوسری شرط ہے ہر اس آیت کو لکھیں گے جب وہ نازل ہوئی اس پر شاہدین موجود ہونے چاہیے، 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، پھر ہم اس کو آیت سمجھ کے لکھیں گے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 114 سورتیں، 86 مکی، 28 مدنی، 6500 سے زائد آیات، 540 رکوع، 120 پاؤ، 30 پارے یوں اکٹھے ہوتے چلے گئے، لیکن 2 آیات
ایسی تھی جس پر یہ شرط ٹوٹتی تھی. ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ. ایک آیت ہے سورۃ احزاب میں 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ دو آیتیں تھیں جس پر عرض اخیرہ کی شرط تو پوری تھی پر دو گواہوں کی شرط پوری نہیں تھی. صدیقی دربار میں بندہ اس آیت کو لے کر آیا, سب نے میری فائٹ کیا, آیت قرآن کی ہے, حفاظ نے تصدیق کی, عرض اخیرہ میں حضور سے پڑھا ہے. جب سب کچھ ہوا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جامع قرآن کی کمیٹی کے سربراہ تھے, قلم اٹھایا, آیت ابھی لکھنے لگے تھے. دوسری شرط کا سوال ہوا, یا خزیمہ بن ثابت الانصاری تو آیت تو لے کر آیا ہے, بتا تو بھی تھا, دوسرا گواہ کون تھا جب یہ آیت اتری؟ خزیمہ کہنے لگے اللہ کی قسم جب دربار نبوی میں میں تھا پھر دوسرا بندہ نہیں تھا, میں اکیلا ہی تھا. حضور کے دربار میں جب آیت اتری زید نے قلم رکھ دیا کہ میری مجال نہیں ہے میں دوسری شرط کو توڑوں. صحابہ کا مجمع بلائے, ایک دفعہ پارلیمنٹ کے صحابہ کا اجلاس بلائے, پھر فیصلہ ہوگا. پھر آسمان کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد نبوی کا صحن, صحابہ کرام, حضور کا گھرانہ, حضور کا یارانہ یہ ایک جگہ جمع ہو کے اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ساری شرطیں پوری, ہر آیت اکٹھی, اب ایک آیت ہے, دو آیتیں ہیں, ایک شرط تو پوری ہے, ایک شرط ادھوری ہے, کیا کیا جائے؟ جب بوڑھے صحابہ کرام کو پتا چلا, ابو بکر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین جب یہ آئے, انہوں نے کہا بندہ کون ہے جو یہ ایک آیت لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا بندہ خزیمہ ثابت الانصاری کا بیٹا رضی اللہ عنہ ہے, یہ ایک آیت لے کر یہ دو آیتیں لے کر آیا, گواہ ایک ہے. سب نے کہا اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتا حضور نے اس کا ایک لقب رکھا تھا. امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے کتاب المصنف کے اندر, کتاب القضایا کے اندر لکھا ہے, فرمایا اس کا لقب تھا یا خزیمہ انت ذو شہادتین. خزیمہ آج تو نے محمد کا دل خوش کیا, اللہ نے تجھے لقب دیا ہے, تو ذو شہادتین ہے. جب ایک گواہی دے گا دو کے برابر سمجھی جائے گی. اگر آپ کو ذوق تازہ ہو تو میں وہ قربانی سنا دوں کہ کیوں دو گواہ ملے تھے؟ مجھے جواب عوام کا چاہیے, سنا دوں؟ توجہ, امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ مصنف عبد الرزاق کتاب القضائے ان الیہودیہ تقاضا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور پاک کا دربار لگا تھا. دربار پیغمبر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور پاک کے پاس ایک یہودی دوبارہ آیا کا مطلب پہلے آیا تھا, اپنا قرضہ وصول کر گیا تھا, لیکن حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں تھے. وہ دوبارہ آیا کہ قرضہ مانگوں گا, حضور کہیں گے تو پہلے لے گیا تھا, میں کہوں گا گواہ, تو پیغمبر نے تو جھوٹی گواہی نہیں دے لی, لہذا ڈبل قرضہ مل جائے گا. وہ یہودی آیا, آ کر قرضہ مانگنے لگا. حضور پاک نے فرمایا انی قد قضیت, میں تو تیرا قرضہ دے چکا. اس نے کہا البینہ والشہود, آپ دلیل لائیے, پروف کیجئے, ایویڈنس لائیے, ثبوت لائیے. پاک پیغمبر نے دائیں اور بائیں دیکھا تو اس وقت تو گواہ نہیں تھے جب حضور نے قرضہ دیا تھا, لیکن خزیمہ بیٹھے تھے. دوڑتے ہوئے آئے اور یہودی کو کہنے لگے انی اشہد ان محمد قد قضاک, میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرضہ لوٹا دیا ہے, تجھے شرم اور حیا کرنی چاہیے, تو دوسری مرتبہ قرضہ لینے آیا. یہ کسی شریف آدمی کے بیٹے کا کام نہیں ہوتا. یوں چڑھ کے بات کی, یہودی دوڑ گیا, لیکن حضور پاک نے ان سے پوچھا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دی؟ تو اس وقت موجود تھا. کہنے لگے میں موجود نہیں تھا. کہا دیکھا تھا, کہا دیکھا بھی نہیں تھا. کہا تجھے پتا چلا تھا, کہا پتا بھی نہیں چلا تھا. تو کہا پھر قرضہ کے اوپر گواہی کیوں دی؟ یہ گواہی آپ کی سرائی بنتی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ بنتی ہے. حضور نے پوچھا کیسے؟ حضرت خزیمہ نے دامن مصطفیٰ کو تھاما, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گواہی یوں بنتی ہے, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کی زبان سے میرے کانوں نے سنا ہے, تو میری گواہی سچی ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ سے ہمارے کانوں نے سنا. ہم کہہ دیتے ہیں اشہد ان
لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا, آپ کی بات کان تک پہنچی, گواہی دے دی. ہم نے آپ کو نبوت ملتے نہیں دیکھی, آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. ہم نے آپ کی بات کان تک پہنچائی, گواہی دے دی. اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب بھی تو آپ فرما رہے میں قرضہ دے چکا, تو پھر آپ کے کہنے پہ بن دے کے گواہی بھی سچی گواہی ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے جو بات کی ہے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے. رب کریم کی رحمت کو جوش آیا, فرمایا خزیمہ کو کہہ دے آج کے بعد یہ اکیلا گواہ دوہرا گواہ سمجھا جائے. تو اس وقت جب یہ بات پیش ہوئی مجمع صحابہ میں, تو اس وجہ سے قرآن کی یہ دعا آیا من المؤمنین رجال صدقوا اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. یہ دو آیات آج بھی قرآن کا حصہ. میں کہتا ہوں اس وقت اکیلے خزیمہ نہیں آئے تھے, انہیں بھیجا گیا تھا. تو جا اکیلا ہی جا تاکہ یہ مسئلہ کھلے اور تیری فضیلت امت کے سامنے. میرے دوستو, میں نے کہا امام بیضاوی کا تیسرا جملہ والمنقول عنہ نقل متواتر بلا شبہ, حضور پاک کے دور سے لے کر آج ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن پہنچا ہے. تو اس میں ان لوگوں کا کردار ہے, ان لوگوں کی تقدو ہے, ان لوگوں کی صلاحیت ہے, ان کی جوانی, ان کی ہمت, طاقت, قوت, سکت درمیان میں عمل میں آئی ہے. آج ان خوش قسمت بچوں نے قرآن پڑھا, انہیں اساتذہ نے قرآن پڑھایا, اور سلام کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنی اولاد بھیجا. سنیں, میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے اختتام کی طرف چلنے لگا ہوں. یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو. اس کی وجہ میرے پاک نبی نے جبرائیل کے پڑھے ہوئے پورے ہوئے بغیر قرآن دہرایا تھا, تو رب نے تسلی دے کے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوب ہم یہ جلدی مت فرمائیے کیونکہ فکر چھوڑیے, ان علینا جمعہ و قرآن. آپ کو فکر ہے قرآن کیسے جمع ہوگا, یہ آپ کے رب کی ذمہ داری. قرآن جمع بھی ہوگا, قرآن پڑھایا بھی جائے گا. یہ اللہ نے حضور کو تسلی دی, حضور سے پرومس, عہد, پیمان, میثاق, وعدہ فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ قرآن جمع بھی ہوگا, اگلی نسلوں تک بھی پہنچے گا. اور ثم ان علینا بیانا, پھر اس کا بیان کروانا بھی آپ ہم پہ رکھ دیں. پھر رب نے طے کرنا ہے وہ کون سی خوش قسمت زمین کی جگہ ہوگی جہاں قرآن پڑھا جائے گا, وہ کون سی زبانیں ہوں گی جو قرآن پڑھانے والی ہوں گی, وہ کون سے افراد ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے, وہ کون سا طبقہ ہوگا جن کی اموال لگے گی, اولاد لگے گی, اوقات لگے گی, اور اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا. یہ طے ہو چکا ہے. یہ آئے نہیں ہیں, یہ لائے گئے ہیں, یہ پہنچے نہیں ہیں, یہ بھیجے گئے ہیں. انہیں اللہ نے یہاں بھجوایا کیونکہ ان کے ماں باپ سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد قرآن کی محافظین میں اپنا نام لکھوائے. میں نہیں منع کرتا اسکول, کالجز, یونیورسٹی سے پڑھنے میں, ہم نہیں منع کرتے. علماء پڑھیں, آگے چلتے ہیں, ہم پڑھتے, ہم نے بھی پڑھا ہے, ٹاپ کر کے پڑھا, ایک دن اس سے کف نہیں ہوا الحمدللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کالج یونیورسٹی کو پڑھ کے قرآن کو بھول جائیں. جی نہیں, ہم دنیا اسی لیے پڑھے ہیں تاکہ اس حساب سے دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنیں. اسکول کالج کی تعلیم ضروری ہے, وہ نہیں ہوگی نا, میں مثال دے رہا ہوں, ڈاکٹرز معاشرے کی ضرورت ہے. اسکول کالج نہیں ہوگا, یونیورسٹی نہیں ہوگی, تو ڈاکٹر کہاں سے بنیں گے, علاج کون کرے گا, وکلاء معاشرے کی ضرورت ہے,
اسکول کالجز نہیں ہوں گے تو وکیل ایڈوکیٹ کہاں سے بنیں گے؟ لوگوں کے کیس کیسے سالو کیے جائیں گے؟ یہاں سے ججز بنتے ہیں، ججز نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون دے گا؟ یہاں سے بیوروکریٹ بنتے ہیں، بیوروکریٹ نہیں ہوں گے تو نظام مملکت کون سنبھالے گا؟ یہاں سے جنرل بنتے ہیں، جنرلز نہیں ہوں گے تو ملک کی سیکورٹی کون دیکھے گا؟ میرے دوستو، یہاں سے پڑھنے والا انجینئر بنتا ہے، انجینئر نہیں ہوگا تو ایڈوکیٹ کا نظام کون دیکھے گا؟ لیکن یہ تمام ضرورتیں ہیں، پر اس وقت تک جب تک نبض چل رہی، جب تک دل دھڑک رہا، جب تک آنکھ پھڑک رہی، جب تک سانسیں جاری ہے، اس تعلیم کا فائدہ تب تک ہے۔ لیکن جب آنکھ بند ہو گئی پھر اللہ کا قرآن بکوائے گا، نبی کا فرمان بکوائے گا۔ میں منع نہیں کرتا اسکول کالج سے پڑھائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے انہی پڑھنے والوں کو کہا تھا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ مراد یہ تھا اسکول کالجز والوں، تمہیں اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان بھی پڑھنا ہوگا۔ میں منع نہیں کرتا، پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، لیکن مسلمان بھی بنائیے، قرآن والا بھی بنائیے، دین والا بھی بنائیے۔ ایک مثال لیجیے، مثلا مولوی محمد آصف یہاں بچوں کو پڑھا رہا ہے، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، کلاس پڑھ رہی ہے، یہاں محلے میں اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اور وہ بالکل دنیا کے آخری کونے مثلا فجی ایئرلینڈ میں بیٹھا ہے، اس کی کال یہاں کسی پرنسپل کو نہیں آئے گی، یہاں بالکل ساتھ کالج موجود ہے، وینسم، کسی وینسمر کو نہیں آئے گی، کسی وہاں کے ڈین کو کال نہیں آئے گی۔ اجی بچوں کو کہو ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز پڑھیں، فادر آف میڈیکل ابو علی سینا کے فارمولاز پڑھیں، جی نہیں، ان کی فون آئے گی قاری محمد آصف، بچوں کو کہو میری اماں کے لیے سورۃ یاسین پڑھیں۔ کیوں؟ میں کوئی توہین نہیں کر رہا، اسکول کے پرنسپل کو کال کیوں نہیں کیا؟ کالج کے پرنسپل کو، یونیورسٹی کے چانسلر وائس چانسلر کو کال کیوں نہیں کی؟ بھیجے نا؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ دنیا کی ضرورت ہے، قرآن دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی۔ جب آپ یہ بات مانتے جانتے ہیں کہ قرآن ہی دنیا کو چیر کے قبر تک جائے گا، پھر اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ پھر اپنی اولاد کو قرآن کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ جب علماء یہ بات کریں، دیندار یہ بات کریں کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، تو پھر لوگ طرح طرح کی باتیں علماء پہ کریں۔ میں دنیا گھومتا ہوں، 3 بر اعظم کے الحمدللہ میرے سفر ہے، میں ایک ایک جگہ جا کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہو۔ آج لوگ عجیب عجیب اعتراض کریں، عجیب بچہ مولوی بن جائے گا تو کوئی کہتا ہے معاشرے کی اچھوت مخلوق ہوگا، معاشرے پہ بوجھ ہوگا، اس لیے مولوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں معاشرے پہ بوجھ ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا معاشرے پہ بوجھ ہوگا؟ کیا مطلب؟ کہتے ہیں 100 بندے 50 بندے محلے سے اکٹھا کر کے اس بندے کی تنخواہ، اس بندے کی ضروریات پوری کریں گے تو یہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ میں نے کہا اگر اصول یہ ہے کہ اس کی تنخواہ کی بہت سے بندوں کی جیب سے نکل کے آئے یہ معاشرے پہ بوجھ ہے، تو پھر ایک سیپر، ایک کلاس 4 سے لے کر صدر مملکت تک یہ سارے معاشرے کی بوجھ ہے، کیونکہ ان کی تنخواہ بھی قوم کے ٹیکس سے نکلتی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کسی سرکاری نوکری والے کو آپ کو تو صاحب جڑا ہے نا معاشرے سے بوجھ ہے، نہیں اس کو تو نہیں کہیں گے۔ یہ داڑھی ٹوپی ملی ہے، یہ پگڑی والوں پہ اعتراض ملا ہے، یہ علماء پہ معاملہ آیا، کوئی معاشرے کے بوجھ کی بات نہیں ہے۔ سنے میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مجھے ایک نے کہا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا اگر میں یہ بات مان لوں تو یہاں سے باہر نکلتے گلی میں جا کے پوچھتے ہیں سب سے زیادہ کون کھاتا ہے، کیا جواب آئے گا؟ اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ تو صاحب کو مولوی، میں نے کہا ہے، آپ نے کہہ دیا مولوی۔ تو جب مولوی زیادہ کھاتا ہے تو پھر بچے کو کیا بنانا چاہیے؟ مولوی۔ تو پھر تو کھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تو پرابلم سال ہی ہو گیا۔ یہ 2 باتیں آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، عربی میں کہتے ہیں مانیت الجمع، انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، 2 باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔
ادھر کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, ادھر کہتے ہیں مولوی کھاتا زیادہ ہے. یہ دو باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ تو ایسے کوئی کہے آپ نے اس کالے بندے کو دیکھا ہے جو سفید ہے, تو کالا سفید کیسے ہوگا؟ کوئی کہے وہ اندھے کو دیکھا ہے بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے, اندھا ڈرائیونگ کرے گا. اور لنگڑے کو دیکھا ہے دوڑتا بڑا تیز ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے. تو یہ بھی تو امپاسبل ہے کہ مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ پھر کہتے ہیں کھاتا زیادہ ہے. یہ دو باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی. سنیں, علماء پہ الزام ڈالتے ہیں لوگ, اعتراضات کرتے ہیں, اجی مولوی بن گیا دہشت گرد بن جائے گا. ایک عجیب دنیا میں روش چلی ہے. پاکستان میں جتنے دھماکے ہوئے, پاکستان میں جتنی ٹیررزم ہے, جتنی دہشت گردی ہے, ذرا اٹھا کے دیکھ لیں اس ریشو کو کہ اس پہ مدرسے والے ہیں یا ہمارے کالج کے بھائی ہیں. آپ ریشو اٹھا لیں, گوگل کر لیں, چیٹ جی ٹی پی کے پاس جو آپ کے پاس سورس ہے اسی کے پاس چلے جائیے. مولوی دی گل تے نہیں مننی, انہاں دی منو چا. اس میں ہمارے داڑھی ٹوپی پگڑی اور علماء تو نظر نہیں آئیں گے. مولوی کینچی کا کام نہیں کرتا کہ وہ کاٹے, وہ سوئی کا کام کرتا ہے, وہ کٹے ہوئے کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے. ہاں میں نے علماء کو دیکھا ہے, ایک عالم دین آ کے بیٹھ جائے تو اس عالم دین کی وجہ سے لوگ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے ان میں محبت, مودت, تعلق, عقیدت, یگانگت, پیار, الفت موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کم تنخواہوں پہ معاشرے کو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں جو بڑی بڑی تنخواہوں والے بھی نہیں کر سکتے. میں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں, اس وقت دنیا میں, پوری دنیا میں پاکستان جس صف میں صف اول ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیں وہ کون سی صفوف ہے جس میں پاکستان صف اول میں ہے؟ دکھا دیں. یونیورسٹی لیول پہ, بیوروکریسی کے لیول پہ, تعلیمی یونیورسٹیوں کے حساب کے لیول پہ, ڈاکٹری اور میڈیکل حساب کے لیول پہ, یا مدرسے, تبلیغ, تعلیم اور دین کے لیول پہ. پاکستان میں صحابہ کی اولادیں تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے آتی ہیں. ہم نے اپنی ڈی اے خان سے لے کر رائمنڈ تک ایک ایک جگہ دیکھا ہے کہ صحابہ کی اولاد میں ہے, فلاں صحابی کی, فلاں صحابی کی, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تبلیغ بھی یہاں ہے. اور پاکستان سے باہر عرب ممالک کے لوگ پاکستان میں دین پڑھنے آتے ہیں, پتہ چلا دین تو معاملے میں بھی پاکستان نمبر 1. تو پھر جن کو تم کہتے ہو معاشرے پہ بوجھ ہیں, وہ لوگ تو آج نمبر 1 پوزیشن پہ ٹھہرے ہیں. اور جن کو آپ کہتے ہو سرکاری نوکری والے, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, وہ دنیا کے 25ویں نمبر پہ بھی پیچھے آئے ہوئے ہیں. بھائیو, اس کا معنی ڈیلیور اس عالم نے کیا. ڈیلیور کرنے والا یہ ہے. اور سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ کی قسم دل ٹھر جاتا ہے. دل آدھے بندہ الحمدللہ تسبیح پڑھے. عرب زبان میں قرآن اترا ہے. آج عرب ممالک, خلیج کو دیکھ لیں, چلو جو سب سے بڑے عربی کہلاتے ہیں, خلیج میں پورے سال کے اندر نہیں, پورے 5 سالوں میں بھی اتنے حافظ پورے ملک میں ملا کے نہیں بنتے جو پاکستان میں صرف وفاق المدارس 1 سال میں دے رہا ہے. 1 سال. میں اس دن حضرت قاری محمد حنیف جلندری صاحب کے پاس تھا تو ان کے پاس کاغذات تھے, مجھے کاغذ دکھانے, ہم اسے دیکھیے حضرت اس سال کے حفاظ, اس سال 1,24,000 سم تھنگ حفاظ ہیں جو حافظ اور حافظہ کی شکل میں صرف وفاق المدارس سے امتحان دیا. حضرت 1,00,000 تو بات بندہ. آپ مجھے بتائیں, یہ ریشو سعودی عرب کی بھی نہیں ہے. آپ جائیے وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے. میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ تھا مدینہ طیبہ کے سفر پہ. وہاں وزیر ملنے آئے سعودیہ کے, ان سے اس حوالے سے حضرت قائد محترم کی گفتگو ہوئی. اور جب وہاں یہ یوں اعداد و شمار کی بات آئی تو پاکستان بہت بڑی چوٹی پہ ٹھہرا تھا. اس نمبر پہ ہم ہائی لیول پہ تھے. یہ صرف وفاق المدارس العربیہ ہے, دیوبندیوں کا صرف ایک بورڈ, باقی تمام مکاتب فکر کے بورڈ اور بھی اپنے پاس پوری تعداد رکھتے ہیں, باقی مکاتب فکر بھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہاں پھر بھی کہتے ہیں مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے تو اس طرح آ کر ڈیلیور کیا ہے جیسے سگا باپ بھی نہیں کرے گا. میرے دوستو, یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں. اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں, کوئی یہ بھی کہتا ہے اجی مولوی بن گیا, چلو دہشت گرد نہیں تو فسادی بنے گا, اس کی وجہ سے ملک میں فساد ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں مجھے ایک بات, سوال کا جواب. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, نیک محفل میں بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھے اور میرے سوال کا جواب دیں. علماء کرام کے یہاں اجتماعات بھی ہوتے ہیں,
دنیا داروں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں. مجھے بتائیں رائمنڈ کا جو اجتماع ہے جس میں دینداری سب سے ٹاپ لیول پہ ہے، اس اجتماع میں کتنی کرپشن ہوتی ہے، کتنی بندوں کی جیب کٹتی ہے، کتنے بندے لوٹے جاتے ہیں. ملتا ہے آپ کو؟ حتیٰ کہ وہاں لقطہ کا پوری جگہ موجود ہے، کسی گر جائے تو وہاں جمع کراتے، لے لے بھائی اپنی. وہاں تو 100% مال بھی ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ کہیں گے یہ تو ایک میدان میں بیٹھے ہیں، روڈ پہ نہیں آئے. اور میں روڈ پہ آنے والے مولویوں کو پرامن دکھا رہا ہوں. 1947 میں پاکستان بنے، 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان سن 1368 ہجری ہمارا ملک مہاراج وجود میں ہے. 1368 ہجری، آج 1447 ہجری ہے. ان 75 سالوں کے اندر علماء کا سب سے بڑا روڈ پر جو اجتماع ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آزادی مارچ کا ہوا. سبحان اللہ. جو کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی شاہراہ کشمیر تک لاکھوں بندے بائی روڈ سفر کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں. نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے انصار الاسلام کے جوان اس دھرنے کے بعد جھاڑو بھی لگا کے گئے ہیں کہ جو ملک کی سڑکیں خراب نہ ہو ہم ان کی صفائی کر لیں. حضرت مولانا میری انہی آنکھوں نے دیکھا لاہور میں موٹر وے بھی چل رہی ہے، دھرنا بھی چل رہا ہے، ایمبولینسز بھی چل رہی ہے، دھرنا بھی چل رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا کے صحافی یوں میٹرو کو دکھا کے کہتے تھے کہ یہ اتنے لاکھوں بندے بھی بیٹھے، میٹرو بھی چل رہی ہے، ایمبولینس بھی مریض کی چل رہی ہے. آج تک ہم نے کوئی پروٹیسٹ ایسا نہیں دیکھا. مولوی مسجد میں بیٹھے تب بھی پرامن، اجتماع میں جائے تب بھی پرامن، روڈ پہ آئے تب بھی پرامن. آپ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کرپشن والا ہوگا، دہشت گردی والا ہوگا، دو نمبری ہوگا. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو کسی نے غلط راستے کی ترغیب دی ہے. عالم دین یوں نہیں ہے. آپ کے سامنے مولوی محمد آصف نے یہ اتنے بچے جن کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے یہ آپ کو قرآن پڑھا کر دیے اور ہر سال دے رہے ہیں. اس سے پتا چلا کہ ہمیں چاہیے ہم اس طرح کے پراپیگنڈے سے منہ پھیر کے خالصتاً للہ فی اللہ ان علماء کا تعامل کرنے والے بنیں. ان کو اپنی اولاد دے، یہ آپ کی اولاد کو عالم اور حافظ بنا کے دیں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہوں. میری والدہ مکرمہ رات کو سوتے وقت روزانہ ہمیں واقعات سناتی تھی انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، اصحاب اہل بیت کے. آج بھی وہ باتیں کان میں ہمیں زندہ و تابندہ ہے. آپ اپنی بچی کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، علم پڑھاؤ، خدا کی قسم تمہاری آئندہ نسلیں سدھر جائیں گی. پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے، پہلی تعلیم کی جگہ یہی ہوتی ہے. تم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ. کہتے ہیں ایک مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، لیکن ایک عورت پڑھ گئی تو ایک معاشرہ پڑھ گیا. آج ظہر کے بعد میں نے دستار بندی کی وہاں عیدگاہ کلا میں. بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. ان کی دوپٹہ پہنایا بچیوں کو جو حافظہ بنی ہے. ان میں ایک بچہ ایسا بھی ہے مجھے پگڑی پہناتے وقت آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت مولانا آپ حیران ہو گئے. اس بچے کی امی چند دن پہلے فوت ہوئی. اس کا والد بیچارہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا. اس کا ماموں اس کی دستار بندی میں آیا ہوا تھا، معصوم اور نابالغ تھا. لیکن میں تسلی میں تھا. میں نے اس کو کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہو گئی. یہ وہاں آخرت میں بدلے مل رہے ہیں. یہ یوں نہیں ہے کہ ہم اسے یوں رائے گاہ کی بات کرتے. قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے اور بخشش یقینی ہے. میں نے کہا تیری امی میرے جمعے کے مقتدی تھے بھائی سہیل، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے. تینوں بیٹوں کو اسکول کالج بھی پڑھایا اور حافظ قرآن بھی بنایا. جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کے بیٹے نے مجھے کہا ابو کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ حافظ ہیں، آپ نے پڑھانا ہے، میں پیچھے ٹھہروں گا. استاد جی میں نے پیچھے خاندان نہ پڑھ سی. میں نے کہا میں ٹھہروں گا، میں بات کروں گا. میں نے بات کی، اس کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا. اور جب قبر پہ قرآن پڑھنے کی باری آئی لوگوں کو حافظ نہیں مل رہا ہوتا، وہاں قرآن پڑھنے والا لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا. یہاں اس کے بیٹے ٹھہرے تھے جو سر کی طرف سے پڑھ رہے تھے، پاؤں کی طرف سے پڑھ رہے تھے. جو تیسرا تھا وہ کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا. میں نے کہا سہیل تو دنیا سے چلا گیا لیکن تو اپنی قبر کو ٹھنڈا کر. بھائیو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہے قرآن کا فائدہ. دنیا کو چیر کے قبر تک جائے گا.
کیا ہم دنیا کی تعلیموں پر اپنے پیسوں کو ضائع کر کے بیٹھے ہیں؟ دنیا کے معاملات پر لگا کے بیٹھے ہیں؟ کتنی بڑی بڑی فیسز یونیورسٹیز تک ہم پے کرتے ہیں۔ بھائیو کرتے ہو کرو، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ جن کی اولاد یہاں قرآن پڑھنے آئی ہے، یا جنہوں نے قرآن پڑھایا ہے ان اساتذہ نے، یا جن کا پیسہ لگا ہے ان کے پڑھوانے پہ، مثلا وضو کرنے کے لیے پانی تو چاہیے، سردی میں ہیٹر اور گرمی میں ٹھنڈک کا پنکھا اور ایسی تو چاہیے، تو جس کے پیسے لگے، یا جس کی اولاد لگی، یا جس کی جوانی لگی، یا جس کی صلاحیت لگی، آج یہ قرآن پڑھ گئے ہیں، مجھے بتائیں ان کو کوئی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تو یہ اجر ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ رب کریم کیا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کا بدلہ ہے۔ میرے دوستو، یہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے جس کے لیے آخرت میں اجر ہی اجر ہے، یہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے جس کے لیے قبر بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر۔ تو مبارک ہو ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اللہ مبارک فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس گلشن کو یوں شاد اور آباد رکھے، دن دگنی رات دگنی ترقیات عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ آپ کے سوال ہیں، نرم سوال نرم جواب، گرم سوال گرم جواب، جیسے آپ کی پرچی ویسے آپ کا جواب۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ گواہی اس چیز کی ہوتی ہے جس ہم کلمہ شریف کے اندر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، ظاہری طور پر دونوں، جس کو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں گواہی کیسے؟ آپ نے گواہی آدھی بتائی ہے۔ ہدایہ کے اندر جو ہماری قانون فقہ کی کتاب ہے، اس میں شہادت علی الاشہاد کا ایک باب قائم ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک ان یثق به۔ باقاعدہ امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو منشن کیا ہے کہ گواہی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ سچی بات پر سنے ہوئے گواہی دے دو، سچے شاہدین کی بنیاد پر گواہی دے دیں، آگے پہنچا دیں، تو یہ بھی گواہی شمار ہوتی ہے۔ یہ شہادت علی الاشہاد کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر تو آج شریعت ہم تک پہنچی ہے کہ جن لوگوں نے سنا حضور کو وہ سچے تھے، انہوں نے سچی گواہی ہم تک بھجوائی، سچی سند کے ساتھ تک ہم پہنچی۔ تو آج ہمارا مؤذن اللہ کو نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے گواہی دیتا ہے، حضور کو نہیں دیکھا اس نے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے یہ گواہی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سچی گواہی پر گواہی دینا بھی گواہی کہلاتی ہے۔ مفتی صاحب، تبلیغ میں وقت لگانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تبلیغ کیوں کریں؟ بھائیو، آپ کھانا پینا کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ علاج تو جڑی بوٹیوں کا ہے، لہٰذا جڑی بوٹیاں خود کاٹیں اور کھا جائیں۔ آپ کہیں گے نہیں، ڈاکٹر ماہر ہے، وہ میری بیماری کا علاج جانتا ہے۔ اسی طرح جو خانقاہی سلسلہ ہے، جہاں ہمارے بزرگ بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے ضربے لگوا کے دل صاف کرتے ہیں، یا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، جہاں پر جا کر بندہ اللہ کے راستے پہ جا کے اپنا جان مال وقت لگاتا ہے، یہ بھی ڈاکٹروں کی طرح ہمارے گناہوں کی بیماریوں کا علاج۔ تو گناہوں کی بیماریوں کا علاج تو کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی، نماز پڑھنا اور ہے، دوسرے بھائی کو دین کے اوپر تیار کرنا یہ فریضہ ہے، جس فریضے کو حسب توفیق ادا کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، رجب کا مہینہ ہے، کنڈوں کے بارے میں بتا دیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر کسی جگہ قرآن و سنت، صحابہ، اہل بیت کی یہ تعلیم ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، 3 طلاقوں کے فوراً بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی، پہلے تو عدت گزرے گی اور پھر اس کے بعد نکاح اس کا اس شوہر سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، جب تیسری طلاق ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات، اب دوبارہ اس سے نکاح آپ کیسے کرائیں گے؟ مفتی صاحب، رفع الیدین کے بارے میں بتا دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا بھی ہے، حضور پاک نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل یہ جو رفع الیدین چھوڑنا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر قائل ہیں۔ مفتی صاحب، کیا جرابوں کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جراب وہ حضور کے دور والی ہو تو مسح ہو جاتا ہے۔
وہ ہو جس کے ساتھ چمڑا لگا ہوتا ہے، اس جراب کے ساتھ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اگر وہ جراب نہیں ہے، ایک کپڑے والی تیسا جرانا تھگڑے والی جراب پاتی بیٹھی ہے، تو اس کے اوپر آپ کا مسح نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ دیکھیں نماز فرض کے بعد دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، صحابہ کرام نے اس پر آمین کہی ہے۔ اگر آپ کو اس پر دلائل چاہیے، محدث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح معارف السنن لکھی ہے، جلد اول میں انہوں نے 7 دلائل تحریر کی ہے، مرفوع روایت بھی ہے، موقوف بھی ہے، استدلالات بھی ہیں۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ مدلل مبرہن کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور صحابہ کرام نے آمین کہی، لہذا جائز ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں آپ ترجمہ بھی کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھیں، عالم دین کی زیر نگرانی پڑھے، ورنہ عام بندہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ گیا تو پریشان ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں موجود ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارقعی، اس آیت کا معنی ہے اے مریم اللہ سے تقوی اختیار کر اور سجدہ کر اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا ذکر پہلے یا رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ اگر عام بندہ بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے ترجمہ پڑھے گا تو وہ کہے گا مولوی تو رکوع پہلے کرویں تے سجدہ بعد تے ای آیت تے سجدہ پہلے یا رکوع بعد۔ جب تک کوئی ماہر استاد معلم ٹیوٹر مدرس ساتھ نہیں بیٹھے گا وہ بیچارہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طرح اگر خود ترجمہ پڑھے گا تو وہاں آیت آئے گی جس میں لکھا ہوا ہوگا، قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر آیت آئے گی جب قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماہر ہوگا تو تشریح کرے گا۔ اگر اکیلا بندہ خود پڑھے گا بغیر کسی عالم کے، قرآن پاک میں آیت آئے گی بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے بدر میں آئے، بثلاثۃ آلاف 3000 آئے، بألف من الملائکہ 1000 آئے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ بدر میں 1000 فرشتہ آیا، 3000 آیا، 5000 آیا، پریشان ہو جائے گا۔ جب وہ عالم دین ساتھ بیٹھے گا وہ اس پوری ترتیب کا حل بتائے گا۔ اس لیے آپ بغیر کسی عالم کے رہنمائی کے خود پڑھیں گے تو پھر عالم کی رہنمائی رکھنا ضروری ہوگی۔ مفتی صاحب 3 طلاقیں دینے کے بعد 3 طلاقیں ہوں گی یا 1 ہوگی؟ میں 3 تھپڑ ماروں پھر آپ کیا کہیں گے؟ 1 مارا ہے یا 3 مارے ہیں؟ آپ کی دکان پہ 3 سموسے کھا لوں، آپ کیا کہیں گے؟ 1 سموسہ کھایا ہے یا 3 کھائے ہیں؟ سموسے تو آپ ترے سمجھ آ دیں، چاٹا تے ترے سمجھ آ دیں، طلاق ہے تو گنتی بھی بھول رہی ہے، گنتی بھی بھول جاتی ہے۔ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی 2 بندوں کی، ایک شخص کہہ رہے تھے کہ 3 طلاق دو گے تو 3 ہوگی، دوسرا آدمی کہہ رہا تھا 3 طلاق دو گے تو 1 ہوگی۔ جب اس نے دیکھا نا آپ مجھ سے دلیل تو نہیں ہے تو پولیس والوں کو بلا لیا، پولیس والے آئے، تھانے دار نے کہا بند کرو یہ گفتگو ورنہ میں تمہیں جوتیاں ماروں گا۔ تو جو کہتا تھا نا 3 ہوتی ہے، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ جوتیاں ماریں، ہمیں ماریں گے تو 3 ماریں گے تو 3 کو 3 گنیں گے، اسے 3 ماریں گے تو 1 گننا۔ وہاں کہ اے ڈاٹی گال ہے، وہاں کیسے یہ ہوتا رول ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں 3 ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہے، یہ ہوتا سمجھاوڑ ہے، ان تو کو کھلے آتے سمجھ آ گیا، کو طلاق تو سمجھ نہیں آیا۔ تو بھائیو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس جیسی فضول چیز سے بچائے، اللہ ہمارے گھروں کو شادی خانہ آبادی بنائے، خانہ بربادی سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔